جناب مشتاق احمد یوسفی۔ میں طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے سی یو کمپلیکس کے سامنے ساحل سمندر پر چہل قدمی جانے، جسے انگریز کانسٹیٹیوشنل کہتے ہیں، جاتا ہوں۔ چہل قدمی یعنی 40 قدم، جس سے یہاں میری مراد 4 میل ہیں۔ لیکن بعض خواتین جس انداز سے چہل قدمی کرتی ہیں اسے چہل قدمی کہنا مناسب نہیں رہا۔ مرزا عبد الودود کہتے ہیں کہ چال کی خوبی سے ہی چال چلن کی خرابی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قیامت کا نظارہ کسی کو سامنے سے آتے دیکھ کر نہیں ہوتا، پیچھے سے دیکھ کر ہی کھلتا ہے۔ چال کی چاپ اور چھاپ کیسی ہے؟ ایک خوبی ہو تو بیان کریں۔ لٹک مٹک، ٹھمک جھپک، پینڈولم کی مانند دائیں سے بائیں، اس طریقے سے وگل کرنا اور دائیں بائیں لہرا کے چلنا خرام ناز کے قیامت ڈھانے کے انگنت انداز ہیں۔ یعنی لہتی، لچکتی، لہراتی، لجاتی، جھپکی، گجگامنی، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا کہ اب بھی کوئی گھور رہا ہے یا سبھی مر گئے۔ پیچھے مڑ کے دیکھنا ضروری تو نہیں، اس لیے کہ جوان اور خوبصورت عورت کی گدی میں نہایت حساس اور نظر شناس نسائی ریڈار ہوتا ہے۔ اسے صاف نظر آتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظر سے دیکھتا چلا آ رہا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ آگا بھی کھل رہا ہے، پیچھا بھی کھل رہا ہے، یہاں یوں بھی واہ واہ ہے اور یوں بھی واہ واہ ہے۔ واہ واہ تو ہم یوں کے استعمال پر کریں گے جس کو ظالموں نے متروک قرار دے رکھا ہے۔ ہم تو سیدھے سبھاؤ واک کرنے جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ واکنگ کا کوئی موضوع اور ڈھنگ کا مترادف کم از کم میری قلمی دسترس سے باہر ہے۔ ٹہلنا کے معنی علوی لغت مؤلفہ وارث سرہندی میں آہستہ آہستہ تفریح کے واسطے پھرنا کہا جاتا ہے۔ 22 جلدوں پر مشتمل اردو لغت مرتبہ اردو بورڈ میں ٹہلنے کے معنی آہستہ آہستہ چلنا اور مٹر گشت کرنا درج ہیں، اور سند میں یہ معتبر عبارت نقل ہے کہ استنجا کرتے ہوئے ٹہلتے اور کھلے بازاروں میں چکر لگاتے پھرتے رہنا۔ میں واکنگ کا ترجمہ سیر یا ہوا خوری کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں، اس لیے کہ ان سے ایک ایسا عہد یاد آتا ہے جب امراء اور رؤساء اور شرفاء پالکی یا تان جھام میں یا خود سے بہتر نسل کے گھوڑے پر سوار ہوا خوری کے لیے نکلتے تھے۔ ہوا خوری کی ہوا خور کی اصطلاح مجھے اس لیے نہیں بھاتی کہ ایک دم ذہن میں خوری اور خور کی دوسری صورتوں اور قسموں کی طرف جاتا ہے، اور سب کے سب واحد ہیں۔ مثلاً رشوت خوری، چغل خوری، آدم خوری، شراب خوری، سود خوری، مردار خور۔ حلال خور کا تذکرہ میں نے قصداً نہیں کیا، اس لیے کہ اس سے مراد ایک بہت ہی محنتی، تابع دار اور مسکین قسم کے طبقہ ہے، یعنی میسر اور بھنگی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے ہاں کسی اور پروفیشنل یعنی پیشہ ور کو حلال خور یعنی حق حلال کی روزی کمانے والا نہیں کہتا؟ واہ، کیا بات دھیان میں آئی۔
میری چال کے انداز رفتار اور وقار کا انحصار کلیتاً اس پر ہوتا ہے کہ کتوں کے کمانڈوز کیسے رزمیہ کورس کی تال پر کس رفتار سے میرے پیچھے آ رہے ہیں. مگر کہنا پڑتا ہے کہ یہ کتے بہت ہی تمیزدار ہیں. تمیزدار اس وجہ سے کہا کہ کاٹنے سے پہلے خواہ نہیں بھونکتے، بلکہ نہایت ادب سے پیچھے سے پنجوں کے بل آ کر پنڈلی پکڑ لیتے ہیں اور جڑجڑاتے ہیں. ایک گدلی دھندلی صبح کا ذکر ہے کہ ایک خاتون نے، جن سے میرا تعارف نہیں تھا، اچانک مجھے آگے سے روکا اور بولی، سر یہ آپ سن رائز سے گھنٹوں پہلے سن گلاسز لگا کے کیوں آتے ہیں؟ میں ہکا بکا رہ گئے، کوئی جواب بننا پڑا. 3 دن کے بعد انہوں نے مجھے پھر روکا، وہی سوال دہرایا، مگر اب کی بار سر نہیں کہا. آپ سن رائز سے پہلے ڈارک گلاسز کیوں لگا کے آتے ہیں؟ اب کی بار میرا حیاء ذرا کھل گیا تھا. میں ڈارک گلاسز اتار کر جواب دیا، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. دوسرے دن سے فرق یہ پڑا کہ جب وہ میرے سامنے سے گزرتی ہیں تو پلو وغیرہ سب سے اچھی طرح ڈانٹ لیتی. کچھ دن کے بعد نہ جانے ان کے دل میں کیا آئی کہ ڈارک گلاسز لگا کے آنے لگی. جی تو بہتیرا چاہا کہ، مگر خیر، اسے واقعہ کہیے یا مشاہدہ کہیے یا مکالمہ کہیے، اور جو جی میں آئے کہیے، اس کے 2 ماہ بعد انہی خاتون کو اسی جگہ ایک کتے نے کاٹا. کتے سے یہاں میری مراد کتا ہی ہے. تماشائیوں کی بھیڑ لگ گئی. میں انہیں اپنی کار میں گھر چھوڑنے گیا. ان کا شوہر تو زخم دیکھتے ہی پاگل ہو گیا اور بآواز بلند کتوں کی عزیزوں کے بارے میں ایسے جذبات کا اظہار کرنے لگا جنہیں نیک خواہشات کبھی نہیں کہا جا سکتا. سننے میں آیا کہ اس نے رینجرز کے ایک سپاہی سے جو ساحل پر تعینات تھا کہا کہ میں اس کتے کو اپنے پستول سے شوٹ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہم یہاں فائرنگ کی اجازت نہیں دے سکتے، تمہیں کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ سے واسطہ قائم کرنا پڑے گا. انہیں فون کیا تو جواب ملا آپ کلفٹن تھانے سے اجازت لیں. کلفٹن تھانے سے بہت بات کی. انہوں نے کہا جناب عالی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ڈیفنس کے جس فیز میں رہائش پذیر ہیں وہ علاقہ درخشاں پولیس اسٹیشن میں لگتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کے متھا پھوڑی کریں. اس پولیس اسٹیشن کو فون کیا تو ایک کانسٹیبل ڈپٹ کے بولا کہ آپ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو شریعہ عام پر فائر کرنے کی درخواست دیں اور کل صبح 11 بجے تشریف لا کر اپنے پستول کا بور اور اپنے پستول کا لائسنس چیک کرائیں. یہ سنتے ہی ان موصوف کا سارا غصہ حیران ہو گیا. خونریزی کے اقدام سے باز آئے. انہیں ایک دم خیال آیا کہ 5 سال سے انہوں نے اپنا لائسنس ریویو نہیں کرایا. بوکھلاہٹ میں پوچھنے لگے کہ اگر میں کتا نہ مانگوں تب بھی کیا 11 بجے تھانے میں لائسنس چیک کرانا ہوگا؟